نہیں ہے۔ اب اگر ہم نے اعلان کر دیا یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے، تو غیر مسلم بھی اعتراض کریں گے، مسلمان بھی اعتراض کریں گے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی دنیا کے بڑے بڑے فورموں میں، اسلامک فقہ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ میں ہے، وہاں سے بحث ہوئی، حل نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں بحث ہوئی، حل نہیں ہوا۔ اور کئی مسلمان ملکوں میں بحثیں ہوتی رہی، حل نہیں ہوا۔ بمبئی میں ایک مرتبہ عالمی سطح کے علماء جمع تھے، بحث ہوتی رہی، حل نہیں ہوا۔ کیا حل نہیں ہوا؟ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کو ناپاک کہیں گے تو پھر مسلمانوں کو کیسے کہیں گے کہ صاحب کیپسول کھاؤ، وہ تو ناپاک ہو گیا، اور دوائیوں کا کیا ہوگا؟ بہرحال اسی سلسلے میں بحث چلتی رہی، یہاں تک ایک مرتبہ حیدرآباد میں اس پر بحث ہو رہی تھی۔ اس میں کئی مسلمان ملکوں کے بڑے بڑے علماء بھی تھے اور کچھ سائنٹسٹ بھی لائے گئے تھے۔ ان سائنٹسٹوں میں سے ایک اس وقت زندہ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر اسلم پرویز، وہ شخص بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے پورا وہ پروسیس دکھایا کہ یہ جیلی کیسے تیار ہوتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ وہاں ایک عالم کھڑے ہو گئے کویت کے، اس کھڑے ہو کر اس نے کہا انی واللہ لست بحنفی، میں حنفی نہیں ہوں، ولکن حل هذه المشکلہ فی فقہ الحنفی۔ یہ اس مشکل مسئلے کو ہم جھیل رہے ہیں کئی سالوں سے، اور ہر جگہ سیمیناروں میں بحث ہوتی مگر حل نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس مشکل مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ وہ جو بول رہا تھا وہ ہم سمجھ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بنایا۔ فارمولہ کیا بنایا انہوں نے؟ فارمولہ انہیں بنایا کہ جس چیز کے بارے میں اسلام نے کوئی حکم دیا ہو اس پر غور کرو، اسلام نے یہ حکم دیا کیوں ہے۔ جس چیز کی وجہ سے وہ حکم دیا گیا ہے وہ چیز اگر اس میں سے نکال دی گئی تو حکم بدل جائے گا۔ مثلا اسلام نے حکم دیا پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ، اس پیاز کا کیا جرم ہے؟ کہ صاحب ایک تو یہ گول ہوتا ہے تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ پھر جی دوسرا جو ہے یہ چبایا جاتا ہے، کہتے یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، کہ ہاں یہی وجہ ہے، یہ بدبو کی وجہ سے اس پیاز کو جو ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر پیاز کو تلا گیا اور تلنے کے بعد اس کی بدبو ختم ہو گئی، اب اگر وہ پیاز کھا کر کوئی مسجد میں آئے گا تو منع نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیاز کو کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت کی وجہ جو ہے وہ ہے بدبو۔ یہ بدبو اگر ہم نے نکال دی اس میں سے ٹھیک۔ اچھا اگر پیاز کا عرق نکالا گیا، پیاز کا جوس نکالا گیا اور اس کے بعد وہ جوس پی کر کے ہم مسجد میں آئے، تب بھی کہا ہاں بدبو موجود ہے، پیاز تم نے نہیں کھائے، تم نے عرق پیا، اس کا تم نے اس کا جو ہے وہ جوس پیا، تو اس جوس کے اندر بدبو موجود ہے۔ جس وجہ سے یہ حرام کی گئی تھی، منع کی گئی تھی، وہ وجہ اس کے اندر بھی موجود ہے، لہذا منع ہو جائے گا۔ وجہ پکڑ لی، وہ وجہ کیا ہے؟ بدبو کا ہونا۔ شراب کو اسلام نے حرام کر دیا۔ کیوں حرام کیا؟ کیا اس لیے کہ وہ لکوڈ ہے؟ کیا نہیں، لکوڈ کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی؟ دودھ بھی لکوڈ ہے، پانی بھی لکوڈ ہے۔ کیا اس وجہ سے وہ حرام ہے کہ اس میں ڈفرنٹ قسم کا مزہ ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، لیکن ڈفرنٹ قسم کا مزہ ہوگا، پانی جیسا مزہ نہیں ہوگا، دودھ جیسا مزہ نہیں ہوگا۔ تو ڈفرنٹ قسم کا مزہ ہونے کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ کھٹا ہونے کی وجہ سے، یہ کھٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، پھر تو کشمیریوں کا سارا اچار جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر کھٹے ہونے کی وجہ سے حرام تو کھٹے ہونے کی وجہ سے بھی حرام۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں نشہ ہے، نشے کی وجہ سے شراب حرام ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شراب کے اندر سے اگر نشہ ہم نے کسی طرح سے نکال دیا اور بغیر نشے کی شراب بن گئی، یہ شراب حلال ہوگی یا حرام؟ جس وجہ سے یہ حرام تھی وہ وجہ ہم نے ختم کر دی، ختم کرنے کے بعد اب یہ ویسی ہی حرام رہے گی یا اب اس کی حرمت ختم ہو گئی؟ یہ ہے سوال۔ بس ٹھیک اسی طرح سے گوبر، یہ گوبر ناپاک ہے، یہ ناپاک اگر جیب میں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس گوبر کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد اب یہ راکھ بن گئی، یہ راکھ بھی ناپاک ہے یا نہیں؟ سب یہ ہے سوچنے کی بات۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بنایا، جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے تو اس کا شرعی حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہ فارمولہ کہاں سے انہوں نے بنایا؟ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مستورات میں سے ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا حضرت بریرہ۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بھی نہیں تھی، حضور کے باندی بھی نہیں تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی۔ بریرہ ایک خاندان میں رہا کرتی تھی بڑی ذہین، بڑی ہوشیار، بہت زیادہ خوبیوں کی مالک۔ اس خاندان والوں نے اس سے کہا کہ تو اتنا پیسہ لا کر کے دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔
बरीरा हजरत आयशा के पास आए, कहने लगा हजरत वो फला खानदान के लोग मुझे कहते हैं कि इतना पैसा ला कर दे दो वो मुझे छोड़ देंगे, तो आप मुझे मदद करें, पैसा दे दीजिए, मैं उनको पैसा दे दूंगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं पैसा नहीं, मैं तुमको खरीद लूंगी और खरीदने के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, चाहे पैसा दे दीजिए तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, चाहे खरीद कर मुझे आज़ाद कर दीजिए, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे वो खरीदा और खरीदने के बाद फिर हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा अब बांदी बन गई हजरत आयशा की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको आज़ाद कर दिया। अब वो हजरत बरीरा हजरत आयशा के पास बार बार आती रहती थी, खिदमत करती रहती थी। एक दफ़ा एक आदमी आया और आकर उसने कहा मेरे पास सदक़े का गोश्त है। वो सदक़े का गोश्त हजरत बरीरा को दे दिया। हजरत बरीरा खुश हो गई, सदक़े ज़कात का गोश्त उनको मिल गया और उन्हें घर में गोश्त पकाया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा घर में गोश्त पकाने की खुशबू है। उसके बाद जब हुजूर खाना खाने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुश्क रोटियां सामने रखी, शायद सत्तू सामने रखे या कोई दूध पेश किया। हुजूर ने फरमाया सुमाज को सुनो, वो गोश्त कहाँ रखा है? कह लगा हजरत वो गोश्त जो है वो बरीरा को किसी ने सदका दिया है और सदका आप खाते नहीं हैं, आपने फरमाया है कि सदका मेरे लिए हराम है, तो आपको कैसे खिलाएंगे वो सदका तो उसके लिए है। हुजूर नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया देने वालों ने उसको सदका दिया, वो जब हमको खिलाएंगे तो वो हदिया हो जाएगा। इमाम साहब रहिमहुल्लाह इसे हुजूर कि यहां से लेकर यहां तक ये चीज एक थी, यहां से आगे जब चीज आएगी तो बदल जाएगी। हमने एक भाई को ज़कात दे दी, ज़कात देने के बाद हमारी ज़कात अदा हो गई, ये भाई कल को अपने से मालदार इंसान को दावत खिला रहा है और इसी ज़कात के पैसे से, और जब दावत खिलाते खिलाते हमको भी ले गया तुम भी चाय पियो, तो हमको उस ज़कात के पैसे से चाय पीना जायज़ है? कहा वो ज़कात अब रही नहीं, वो तो इस आदमी का पैसा बन गया, वो अपनी जेब का पैसा हमको खिला रहा है, उसकी हकीकत बदल चुकी है। इमाम साहब रहिमहुल्लाह ताला ने इस हदीस को सामने रखकर फार्मूला बनाया और फार्मूला बनाने के बाद अब क्या हुआ, जिस चीज़ की हकीकत बदल जाए उसका हुक्म भी बदल जाएगा। चुनांचे वहाँ जब फ़िक़ह अकेडमी में फैसला हुआ तो क्या फैसला हुआ कि देखिए साहब ये जो जेलाटीन है ये जानवरों की हड्डियों से गूदा निकाला जाता है, फिर एक लंबे प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके अंदर केमिकल चेंज भी हो जाती है, उसके अंदर फिजिकल चेंज भी हो जाती है। ये सारी चेंज हो जाने के बाद वो पहली वाली हालत बाकी नहीं रही, ये नई शेप के अंदर आ गया, ये नए उसके असरात आ गए, नई कैफियत उसके अंदर पैदा हो गई, इसकी हकीकत बदल चुकी है। लिहाजा ये पहले नापाक और हराम था और अब ये पाक भी है और हलाल भी है। सारी दुनिया के उलमा इसी पर फैसला कर रहे हैं। फार्मूला बनाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला का कारनामा यही है कि उन्होंने इस्लामी कानून को कानून की शेप दे दी। अभी असर के बाद आप हजरात सुन रहे थे क्या कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा कारनामा जो उम्मत के सामने था ही नहीं और बड़ी मुश्किलात में उम्मत फंस जाती, वो ये कि इस्लामी अहकाम की दर्जाबंदी उन्होंने की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़कर भी दिखाई और नमाज के एक एक हुक्म को बयान भी कर दिया। मसलन आपने फरमाया कि नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह अकबर कहो, आप खुद हाथ उठाते थे, फिर हाथ बांधते थे, फिर रुकू भी करते थे, रुकू करने का तरीका भी बताया, रुकू करने का हुक्म भी दिया, कर्ज है कि सारी नमाज बताई, मगर ये नहीं बताया इस नमाज में कौन सा हुक्म फर्ज है, कौन सा हुक्म वाजिब है, कौन सा हुक्म सुन्नत है, किस हुक्म के छूट जाने से नमाज बर्बाद हो जाएगी, किस हुक्म के छूट जाने से नमाज फिर भी अदा हो जाएगी। दर्जाबंदी न अल्लाह के नबी ने की, न सहाबा किराम ने की, न किसी ताबई ने की। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने एक कदम उठाया कि इस्लामी अहकाम की दर्जाबंदी करनी है। दर्जाबंदी करते हुए पहले तय किया, एक हुक्म होता है उसको कहते हैं फर्ज, एक हुक्म होता है उसको कहते हैं वाजिब। ये कहां से निकाला उन्होंने कि कुरान और हदीस पर गौर किया और गौर करने के बाद फिर तय किया कि कौन सा हुक्म बेइंतहा मस्त होता है, जिसके बगैर इस्लामी हुक्म, वो हुक्म जिसके बगैर कोई इबादत वजूद ही भी नहीं आएगी। कौन सा हुक्म जानवर ज़बह करना है, जबा करने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कई चीजें की हैं। मसलन आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म भी दिया, कुरान ने भी हुक्म दिया बिस्मिल्लाह पढ़ो। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा भी किया कि वजू करके किबले की तरफ, तो अब जानवर को ज़बह करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत? जानवर को लिटाना है या खड़े खड़े ज़बह करना, वाजिब है, फर्ज है या सुन्नत? किबले की तरफ मुंह करना है, फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत? मर्द ज़बह करेगा, अगर औरत ज़बह करेगी जायज़ होगा या नहीं? किताबों में तो, हदीसों में कहीं इसकी तफसील अगर नहीं, गरज है कि इन तमाम अहकाम की दर्जाबंदी करनी है। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला ने पहले तकसीम कर दी और तकसीम करने के बाद कहा कुछ अहकाम फर्ज होते हैं, कुछ अहकाम वाजिब होते हैं, कुछ अहकाम सुन्नत होते हैं। फिर फर्ज अहकाम की डेफिनेशन तय कर दी, फिर वाजिब की डेफिनेशन तय, फिर सुन्नतों की डेफिनेशन तय की। और वो डेफिनेशन अगर इमाम साहब ने नहीं की होती तो आज हम कर ही नहीं सकते थे।
ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے یہ فرض وارض کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ فرض ہوتا ہے جس کو کرنا مست لازم، اور جس کا انکار کرنے پر آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اچھا کہاں حدیث؟ میں نے کہا یار حدیث تو کوئی نہیں ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہو نماز میں کچھ چیزیں فرض ہوں گی یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تم تمام عالموں کو جمع کر کے 100 سال تک محنت کرو، تم طے نہیں کر سکو کہ نماز میں کتنے فرض ہیں جب تک امام کی بات نہیں مانو گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اگر آج ساری دنیا کے مولوی جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے مولوی، اور وضو کا فرض طے کرنے لگیں گے تو کر نہیں پائیں گے۔ حدیثیں سب سامنے ہوں گی، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صاحب اس حدیث سے حکم جو ہے وہ فرض ہے یا واجب ہے۔ میں مثال بتاتا ہوں، قرآن کریم نے حکم دیا اے ایمان والو، جب تمہیں نماز پڑھنی ہوگی چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو دھو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو، بس یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وضو بار بار کر کے دکھایا۔ صحابہ تمام حضور کا وضو نقل کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے کبھی ایک مرتبہ دھویا، کبھی دو مرتبہ دھویا، کبھی تین مرتبہ دھویا، اس کی بھی حدیثیں ہیں۔ اب ان قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ طے کرنا ہے وضو میں کتنے فرض ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرے کو دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ صاحب اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے یا ترتیب اگر الٹ جائے گی تب بھی وضو ادا ہو جائے گا؟ جو ترتیب قرآن نے ترتیب لگائی، پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھ کو دھو، پھر مسح کرو، پھر پاؤں کو دھو، اگر کسی آدمی نے اس ترتیب کے خلاف کیا، پہلے پاؤں دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، لاسٹ میں اس نے چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، وضو ہوا یا نہیں؟ چاروں کام اس نے کیے مگر ترتیب بدل دی، وضو ہوگا یا نہیں؟ ایک امام آ کر کہتا ہے نہیں، ترتیب باقی رکھنا ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ کہ بیچ میں واو آیا ہے، واو آنے کا مطلب ہوتا ہے گون کریو یہ، پت کریو یہ، پت کریو یہ، پت کریو یہ، پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، اس کا تو ترتیب مست۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واو سے ترتیب نکلے گی بھی یا نہیں، پہلے عرب کے لوگوں کا معاشرہ دیکھنا ہے اور وہاں لینگویج میں جا کر دیکھنا ہے واو کیا کام کرتا ہے، یہ 2 باتوں کو جمع کرتا ہے یا ترتیب لگاتا ہے۔ یہ تو بڑی مشکل رہے سور۔ ہمارے پاس عبداللہ آیا، پھر عبد الرحمن آیا، اس کا تو عبد الرحمن پیچھے ہے، اور اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس عبداللہ اور عبد الرحمن آیا، اس کا مطلب 2 آئے، کچھ پتہ نہیں پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا، وہاں واو بیچ میں آیا ہے۔ تیسرا سوال پیدا ہوا کہ صاحب قرآن کہتا ہے وضو کرو، اس وضو کرنے میں کہا پہلے چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر سر کا مسح کرو، یہ کنٹینیو کرنا ہے یا بیچ میں گیپ بھی کر سکتے ہیں؟ اگر بیچ میں گیپ ہو گیا کہ صاحب ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آیا اور وضو کر کے جب مسجد پہنچا کہتا مجھے تو مسح ہی بھول گیا، اب یہ کہتا ہے مجھے نیا سرے سے وضو کرنا ہے یا صرف مسح کرنا کافی ہے؟ 3 کام میں نے گھر میں کیے، 1 کام میں مسجد میں کروں گا، چلے گا یا نہیں؟ کنٹینیو لازم ہے یا بیچ میں گیپ کرنا بھی ضروری ہے؟ کرتے رہیے، فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ اتنا مشکل ہے یہ اجتہاد کا عمل۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کارنامہ ان کا یہی ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اسلامی قانون کی شیپ بنا کر کے دے دی، فرض کو فرض درجہ دے دیا، واجب کو واجب درجہ دے دیا، سنت کو سنت درجہ دے دیا۔ اندازہ کریں آپ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کہیں گے فرض، جس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو کیا کہیں گے؟ تب سوچنا ہے، کیا اللہ کا حکم اللہ کے نبی کا حکم ایک جیسا؟ اللہ نے حکم دیا تو وہ فرض، جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو حضور نے اپنی ذات کی طرف سے تو نہیں حکم دیا ہوگا، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا، تبھی اللہ کے نبی نے آگے حکم دے دیا ہے، تو اس کو بھی درجہ دے دیں فرض کا یا نہیں؟ اگر اس کو فرض کا درجہ دے دیں تو اللہ کا حکم اور نبی کا حکم سیم ہو جائے گا، حالانکہ یہ سیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا تو پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا خود حضور نے کس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا مگر خود عمل نہیں کیا، مثلا اللہ کے نبی نے حکم دیا کسی کو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کھاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں، ان پر مال اتنا جمع ہوا ہی نہیں کہ آپ پر زکوٰۃ، تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دی نہیں کبھی، تو جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دی نہیں ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں، اب کیا ہوگا؟ پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا اور خود اس پر عمل کیا مگر خود چھوڑ بھی دیا، اب کیا درجہ رکھیں گے اس کا؟ مثلا اللہ کے نبی نے حکم دیا مسواک کرو، خود بھی مسواک کیا اور مسواک چھوڑ بھی دیا، تو 3 چیزیں ہو گئی، چھوڑا بھی ہے، کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس کو کون سا درجہ دیں گے؟ پھر اسی میں ایک حکم ایسا بھی آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام کرو، خود بھی کیا اور چھوڑا کبھی نہیں،
ایک چیز وہ ہے جس کو بیچ میں کبھی چھوڑا ہے اور ایک چیز وہ ہے جس کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ دونوں سیم ہیں یا دونوں میں فرق ہو؟ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جنہوں نے کہا ان دونوں میں فرق ہے, ایک کو واجب کہتے ہیں ایک کو سنت کہتے ہیں. باقی ساری امت یہ کہتی ہے کہ نہیں, ایک فرض ہوتا ہے ایک سنت ہوتی ہے, واجب کوئی نہیں ہوتا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب واجب کا فیصلہ کیا آج ساری امت ماننے پہ مجبور ہے. امام بخاری بھی کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے, حالانکہ امام بخاری کا اصول واجب کو ماننے کا ہے ہی نہیں. امام صاحب رحمہ حضرت مثال اس کی بتائیے, کہا عید کی نماز, اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھی, عید کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی, اور جب پڑھنی شروع کی تو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. جب کبھی نہیں چھوڑی ہے تو یہ سنت نہیں, اور اللہ نے حکم نہیں دیا لہذا فرض بھی نہیں, تو بیچ میں ایک اور قسم نکال دی, وہ ہے واجب. اس لیے گہرائیوں کے ساتھ دین کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر احکام مقرر کرنا یہ امام صاحب ہی کا کارنامہ تھا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہو گئی کہ دنیا میں وہاں تک حنفیت پہلی جہاں خود امام ابو حنیفہ یا ان کا کوئی شاگرد آیا ہی نہیں. مثلا افغانستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود تشریف نہیں لائے. پورے بر صغیر ہندوستان پاکستان میں امام ابو حنیفہ یا ان کا شاگرد کوئی بھی نہیں آیا. ترکی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں گئے, لیکن سارا ترکی حنفی مسلک پر, سارا افغانستان حنفی مسلک پر, سارا ہندوستان پاکستان حنفی مسلک پر. دنیا میں 60 سے لے کر 70% تک مسلمان حنفی مسلک پر قائم رہے ہیں. دنیا کی جو نظام حکومت ہیں وہ نظام حکومتوں میں سے پہلا نظام حکومت ہے خلفاء راشدین کا, دوسرا نظام حکومت ہے خلفاء بنو امیہ کا, تیسرا نظام حکومت ہے خلفاء بنو عباسیہ کا, اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ, خلافت غزنویہ, خلافت غوریہ. یہ تمام ان حکومتوں میں فقہ حنفی رائج رہا ہے. چنانچہ بر صغیر میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے حنفی فقہ کے مطابق. ترکی میں جب سے اسلام آیا تب سے آج تک حنفی مسلک کے مطابق عمل کر رہی ہے. مصر میں عوام عبادات میں شافعی المسلک ہیں, لیکن عدالتی نظام حنفی مسلک کے مطابق ہے, اس لیے کہ عدالتی نظام جتنا پختہ حنفی مسلک میں ہے باقی مسلکوں میں اتنا پختہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے دین کو مدون کیا, ترتیب لگائی, اور اس کے بعد پھر امت کا غالب اکثریت اسی پر عمل پیرا ہوتی رہی ہے. بڑی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے وہ کام جو دراصل بدعات ہیں اور ان کو جوڑ دیا امام ابو حنیفہ کی طرف, یہ حنفی مسلک ہے, حالانکہ حنفی مسلک میں سے کہیں کچھ نہیں. قبروں میں طواف کریں گے کہ یہ حنفی مسلک ہے, قبروں کو جا کر سجدہ کریں گے کہ یہ حنفی مسلک ہے, اور طرح طرح کی بدعات کریں گے کہیں گے حنفی مسلک ہے, حالانکہ حنفی مسلک کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بدعات ہیں وہ بدعات ہیں, ان کا حنفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً حقیقی حنفیت کو بعض بدعات نے نقصان پہنچایا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بدعت نام ہے حنفیت کا, ہم بدعت سے بچنا چاہتے ہیں. ایمان والے تو بدعت سے دور رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو ما لیس منہ فهو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز شروع کی جو ہمارے دین میں نہ ہو وہ مردود ہے, وہ رد ہے. تو بدعت کا تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نئی چیز ہم شروع کر دیں, نئی چیز شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی, مگر اس کو یوں کہنا چاہیے, اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر ژھٹ ملایا جائے کسی سونے کے ساتھ, اس کے معنی یہ نہیں کہ سونے کو رد کر دیا جائے, اس کے معنی ہے کہ ژھٹ کو الگ کر لیا جائے, سونا پھر بھی سونا ہی ہے. فقہ حنفی خالص گولڈ ہے, خالص سونا ہے, مگر اگر اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے وہ ملاوٹ الگ کر دینی چاہیے اور غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو آج کے نوجوان تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھٹ سے فیصلے نہ کیا کریں, بلکہ پہلے غور کرنا چاہیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مسئلہ مدون کیا ہے تو اس کے پیچھے حقائق کیا رہے ہیں. بس ایک مثال دے کر میں مسئلہ بات ختم کرتا ہوں. مثلا نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھنے ہیں, امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال آیا ہاتھ کہاں باندھے جائیں, تو ساری حدیثیں سامنے رکھی, ایک حدیث سامنے رکھی, تحقیق کی, پتہ چلا ضعیف حدیث ہے. کون سی حدیث؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی, پتہ چلا ضعیف حدیث ہے. دوسری حدیث سامنے رکھی, پتہ چلا صحیح حدیث ہے, مگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. کہاں پر ہاتھ باندھنے ہیں؟ وہ ناف پر ہاتھ باندھنے ہیں, تو ناف باندھنے کی حدیث بھی سامنے رکھی اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث سامنے رکھی. سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث تحقیق کرتے کرتے جب ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے نکالی تو بڑی مشکل سے, نہ کہیں بخاری میں ملی, نہ ترمذی میں, نہ ابو داؤد میں, نہ نسائی میں, سیاہ ستہ میں کہیں پر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں. اور اس کے بعد پھر جب حدیث نکلی تو صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ملی, مگر وہ بھی ضعیف. اور ایسے محدث کی طرف بیان کی ہوئی حدیث ہے جس کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے, اس کی حدیث قبول نہیں کرنی چاہیے. اس کی بیان کی بھی حدیث نکل گئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی. دونوں حدیثیں سامنے رکھی. اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے غور کیا. کیا کیا
کہ صاحب کوفہ میں اسلام پہنچا ہے مختلف صحابہ کے ذریعے. ان صحابہ میں سے عظیم الشان صحابی عبداللہ بن مسعود، دوسرے عظیم الشان صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اسلام کوفہ میں پھیلایا، اور اس کے بعد تقریباً 150 صحابہ کوفہ میں آئے. ان 150 صحابہ نے کوفہ میں اسلام پھیلایا، اور اسلام چلتے چلتے ہم تک پہنچا. کوفہ میں کوئی بھی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا ہے. پھر پہنچے مدینہ طیبہ میں. جب پہنچے تو مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو، انہوں نے فرمایا نہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف. اس کے بعد پھر دیکھا مدینے کے لوگ کہتے ہیں وہ بھی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چونکہ ایک ہی حدیث ہے، وہ بھی ضعیف. کوفہ میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مدینے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. امام مالک کی رائے بھی یہی ہے. امام مالک بہت بڑے محدث ہیں. امام صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا ہے بلکہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث لکھی، اور لکھنے کے بعد پھر فرمایا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نقل نہیں کی کیونکہ وہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. اس لیے جب کبھی کوئی مسئلہ سامنے آئے اور غلط فہمی ہو جائے، امام صاحب کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا. پہلے یہ دیکھنا ہے امام صاحب نے اگر یہ مسئلہ طے کیا ہے تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا رہا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا رہے ہیں، وہ کیا صورتحال ہے جس کی بنا پر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. اس طرح سے انشاءاللہ جب تحقیق کریں گے اور مستند کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو استحکام پیدا ہو جائے گا، انتشار سے محفوظ رہیں گے. ویسے آج کا دور امت کے لیے ان مسائل میں الجھنے کا نہیں ہے، اس وقت کا دور امت کے لیے عمل کرنے کا دور ہے. فقہائے کرام نے قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال اور امت کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے فقہ مدون کر دیا ہے. ہمارا منصب یہ نہیں اس وقت کہ ہم یہ طے کریں کہ صاحب وضو میں کتنے فرض اور کتنے سنت ہیں، اور جنہوں نے یہ فیصلے کیے انہوں نے صحیح کیے یا غلط کیے. ہمارا فرض اس وقت یہ ہے کہ جو طے شدہ ہے اس پر عمل کریں، اور اگر سمجھنا چاہیں کہ صاحب یہ جو کسی امام نے فیصلہ کیا اس کے پیچھے کیا ہے تو فوراً غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہوئے کبھی کبھی انسان اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک نوجوان لڑکا مجھے ایک دفعہ یہاں ملا، سید خاندان کا نوجوان لڑکا. وہ مجھ سے آ کر پوچھتا ہے، کہنے لگا صاحب یہ بتائیے آپ کے نبی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا بخاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. کہتا ہے آپ کے نبی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا بخاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ بخاری صاحب کا مطلب امام بخاری. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہ کہاں کہتا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے؟ حدیث ہے اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فان شدۃ الحر من فی جہنم. جب گرمیاں زیادہ ہو جائیں ظہر کی نماز ٹھنڈے کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمیاں جو ہیں وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے. فان شدۃ الحر من فی جہنم. وہ کہتا ہے گرمی جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے. جغرافیہ ہم نے پڑھا ہے، آسٹرونومی ہم نے پڑھی ہے. جغرافیہ کے فارمولے زیادہ اسے بیچارے کو یاد تھے، تو اسے جغرافیہ ہم نے پڑھا ہے، آسٹرونومی ہم نے پڑھی ہے. ہم کو معلوم ہے دنیا میں گرمی کیوں آتی ہے. گرمیوں میں سورج کا فاصلہ زمین سے کم ہو جاتا ہے، گرمیاں آ جاتی ہے. سردیوں میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے کہ سردیاں آ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، اگر جہنم کے سانس کی وجہ سے گرمی ہے تو دنیا میں ایٹ اے ٹائم ساری دنیا میں گرمی آ جانی چاہیے. آدھی دنیا میں گرمی اور آدھی دنیا میں سردی کیوں آتی ہے؟ یہاں اگست کے مہینے میں دھوپ ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں برف گرتی ہے، اور یہاں جنوری میں برف گرتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں فین چلتے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم دنیا میں گرمی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس نے فوراً کمنٹس کیا. کیا کیا؟ کہ لگے یا تمہارے نبی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے. اس طرح کی. میں نے کہا میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے. کہنے لگا جی کرو. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سخت گرمیاں ہوں تو ظہر کی نماز تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی ایسی لگتی ہے جیسے لوگوں کو جہنم میں گرمی لگے گی. اب کیا لگا آتے سوال ہی مخلوص ہو گئی. ترجمہ کرنے کی جب ترجمہ ہم نے صحیح طرح کیا تو وہ حدیث. اس طرح سے کبھی کبھی انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ محفوظ فرمائے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. خصوصاً پہلے گزرے ہوئے انسانوں کے متعلق جب ہم کمنٹس کریں گے، ان کے بعد جب تبصرے کریں گے، سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ شانہ کہ ہاں جواب دینا ہوگا. بخاری کی مشہور حدیث ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.